اور آقا نے امت کا ذہن یہ بنایا تھا. تو نتیجہ یہ تھا کہ مسجد نبی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحن نبی میں بیٹھے ہیں اور آپ کی نظر آبادی مدینہ پہ پڑ رہی ہے. آپ نے گھر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اے لوگوں جاؤ، اللہ کی خصوصی رحمت پورے مدینے میں آج اس گھر پہ برس رہی ہے. معلوم تو کرو کہ ان کا کیا عمل خاص ہے کہ جس کے نتیجے میں اس گھر کے اوپر اللہ کی رحمت خاصہ برس رہی ہے. صحابہ گئے اور جا کے پوچھا کہ تمہارے گھر کے کیا خصوصی عمل ہے. گھر والوں نے کہا کہ وہی معمولات ہیں جو روزمرہ کے ہوتے ہیں اور وہی فرائض اور وہی سنن ہیں جن کا ہم اہتمام کرتے ہیں. فرمایا نہیں، آقا فرما رہے کہ تمہارے گھر پر آج خصوصی رحمت کا نزول ہے، تو ہم یہ ٹٹولنے کے لیے آئے کہ تمہارے گھر میں کیا خاص عمل ہے. انہوں نے فرمایا کہ خاص بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، شاید اس کی برکت سے اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہو رہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی اور فرمایا کہ چونکہ بچی اس گھر میں آئی ہے، اللہ پاک نے اس بیٹی کی برکت سے خصوصی رحمت نازل کی. تو بیٹی کا مقام اور ان چیزوں کے ملنے پر اللہ کی مددوں کی شکلیں آقا نے بدلائی. اور جب یقین باطل ہو گیا تو بیٹا ہوا تو سارے شہر کے اندر ڈھنڈورا ہے، اور بیٹی ہوئی تو ایسے معلوم ہو رہا جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے. کوئی پوچھے تو بولنے کو تیار نہیں، چہرے پہ صحیح مسکراہٹ نہیں اور طبیعت کے اندر وہ صحیح تراوٹ نہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ یقین بگڑ گئے. تو ہم نے کئی گھروں میں، کئی جگہوں میں، کئی اولادوں میں، کئی شکلوں میں، کئی محنتوں کے خاکوں میں یہ سمجھا کہ شاید اس سے زندگی بنتی ہے. اور اللہ کا وعدہ یہ کہ ہم زندگی بناتے ہیں اور اپنی قدرت سے بناتے ہیں. اس لیے پہلی محنت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کروائی اور دین کی محنت میں ایمان کے بنانے کی کروائی. اسی لیے صحابہ کرام نے ان باتوں کو فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خاص قول ہے جس میں فرمایا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا اور بعد میں ہم نے قرآن سیکھا. اب رہا ہے کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے قرآن پاک کو ہدایت کا ذریعہ بنایا اور آپ کی بہن بیٹھی ہوئی گھر میں تعلیم کا حلقہ کر رہی ہے اور قرآن پاک کا اس کے اندر مذاکرہ چل رہا ہے، اور آپ پلٹ کر آئے اپنے باطل ارادے سے نکلے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں